کہ کربلا ایک ہی کربلا ہے جو 61 ہجری میں رونما ہوئی تھی، اب اس کے بعد کوئی کربلا نہیں ہے. جملہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے. وہ فلاں جگہ واقعہ ہوا، کربلا برپا ہو گئی، نہ جانے کتنی کربلا ہم نے بنا دی ہیں. کربلا ایک ہی تھی، وہ 61 ہجری میں برپا ہو گئی، جس میں حسین ابن علی کا خون بہایا گیا تھا. اس لیے خود اس زیارت عاشورہ میں کیا کہا؟ جلت وعظمت بکا، اے حسین ابن علی، یہ جو آپ کی مصیبت تھی یہ انتہائی عظیم تھی، یہ انتہائی جلیل تھی. جلت وعظمت بکا اہل السما، کہ یہ جو مصیبت تھی یہ اتنی عظیم تھی کہ جس نے آسمان والوں کو رلا دیا. اہل اسلام میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں تھی. یہ زیارت عاشورہ کے جملے ہیں. جلت وعظمت مصیبتوں کا فی السماء، یہ جو مصیبت تھی یہ آسمان میں بڑی عظیم تھی، بڑی جلیل تھی. اسی طریقے سے اسلام اور اہل اسلام میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں تھی. یہ زیارت عاشورہ کے جملے. ایسا نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد مزید کوئی واقعات نہیں ہوئے. کتنے واقعات ہوئے ہیں، کتنے واقعات ہوئے ہیں. واقعہ حرہ آپ کے سامنے ہے، کتنے سادات کا خون بہایا گیا. شہدائے فخ کے مقام پر خداوند کریم آپ سب کو مکہ کی زیارت نصیب کرے. مکہ کی زیارتوں میں آپ جاتے ہیں جس کو مقام شہداء کہا جاتا ہے، فخ کے مقام پر. یعنی اگر کیفیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ظاہری کیفیت کے اعتبار سے، تو بعین ہی وہی واقعہ جو کربلا میں ہوا تقریباً وہی فخ کے مقام پر ہوا. یعنی کیا؟ یعنی اسی طریقے سے گلے کاٹے گئے، اسی طریقے سے سروں کو بلند کیا گیا، لے جایا گیا، اسی طریقے سے بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنایا گیا. کس کے؟ سادات کے. سادات کے سروں کو کاٹا گیا، سادات کے سروں کو بھیجا گیا، سادات کے لاشوں کو پامال کیا گیا، 3 دن تک لاشوں کو ایسی چھوڑ دیا گیا. اب اگر ظاہری نگاہ سے دیکھیں تو کیا ہوا؟ کربلا میں بھی یہی ہوا تھا نا، وہاں پہ بھی یہی ہوا. لیکن اس کے باوجود امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لیس لنا بعد الطف مصرع اعظم من فخ. کربلا کے بعد، یہ نہیں کہا کہ کربلا کی طرح، کربلا کے بعد ہمارے لیے فخ سے بڑا کوئی مقتل نہیں تھا. لیکن کربلا کے بعد